بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تمام سننے اور دیکھنے والوں کو ہمارے چینل کاروان علم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یوکرین مشرقی یورپ میں ایک ملک ہے۔ یہ روس کے بعد رقبے کے لحاظ سے یورپ کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے، جن کی سرحدیں مشرق اور شمال مشرق سے ملتی ہیں۔ یوکرین کی سرحدیں شمال میں بیلاروس کے ساتھ بھی ملتی ہیں، جبکہ مغرب میں پولینڈ، سلوواکیہ اور ہنگری، جنوب میں رومانیہ اور مالدووا اس کے ہمسایہ ممالک ہیں، اور بحر ازوف اور بحر اسود کے ساتھ ایک ساحلی پٹی بھی ہے۔ 41 ملین کی آبادی کے ساتھ یہ ملک یورپ کا 8واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ ملک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر کیف ہے۔ یوکرین 1920 سے 1991 تک سوویت یونین کا حصہ رہا۔ 90 کی دہائی میں جب سوویت یونین کا عروج ڈگمگانے لگا تو یوکرین ان پہلے ممالک میں سے تھا جس نے 16 جولائی 1990 کو یونین سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ تقریباً ایک سال بعد 24 اگست 1991 کو یوکرین نے خود مختاری اور مکمل آزادی کا اعلان بھی کر دیا۔ کروڑوں پر مشتمل ایک عیسائی المذہب ملک یوکرین نے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن وہاں موجود 17% روسی نسل آبادی سمیت روس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے دیگر پریشر گروپس اور مغرب کی حمایت کرنے والے گروہوں میں تنازعات کا آغاز ہو گیا۔ اس عرصے میں روس اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ بھی جاری رہی۔ روس کو یورپ میں قابو کرنے کے لیے امریکہ نے نیٹو کے ساتھ مل کر لتھوانیا، پولینڈ اور رومانیہ میں فوج رکھ لی اور ہتھیار نصب کر دیے۔ ان میں سے 3 ممالک کی سرحدیں یوکرین سے جڑی ہوئی ہیں۔ 2014 کے آنے تک یوکرین کے سرحد کے ساتھ بیلاروس ایک ایسا ملک تھا جس کے تعلقات روس کے ساتھ مثالی تھے۔ 2014 روس اور یوکرین کا تنازع عروج پر تھا۔ 2014 میں یوکرین کے صدر وکٹرونوکوچ تھے، جس کا جھکاؤ روس کی طرف تھا۔ انہوں نے روس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یورپی یونین سے منسلک ہونے کا معاہدہ مسترد کر دیا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گئے۔ اس احتجاجی لہر کے نتیجے میں وکٹورینوکوچ کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ اسی دوران یوکرین کے مشرقی علاقوں میں روس کی سرحد پر معمور سیکورٹی افواج پر حملے ہوئے۔ اسے بنیاد بنا کر روس نے کرائمیا پر چڑھائی کر دی، جو تب سے روس کے کنٹرول میں ہے۔ کرائمیا پر روس کے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد یوکرین کی علیحدگی پسند گروپ نے بھی ملک کے مشرقی علاقوں میں پیش قدمی کی اور حالات نے خانہ جنگی کی سی صورت اختیار کر لی۔ روس نے الزام عائد کیا کہ مغربی ممالک کی حمایت سے مسلح جتھے روسی نسل علاقے میں خونریزی کر رہے ہیں۔ مغربی ممالک نے موقف اختیار کیا کہ روسی حمایت سے شرپسند عناصر یوکرین میں بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ دونوں اطراف سے الزامات کا سلسلہ جاری رہا اور اس دوران ایک محتاط اندازے کے مطابق 14,000 افراد خانہ جنگی میں مارے گئے۔ 2015 میں فرانس کے تعاون سے یوکرین کے تمام متعلقہ گروہوں میں معاہدہ تو ہو گیا، لیکن اس جھڑپوں میں کچھ کمی نہ آئی۔ ایسی ہی جھڑپوں میں 2021 کے اواخر میں شدت آ گئی۔ حالات پر نظر رکھنے کے لیے امریکہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ روس ایک مرتبہ پھر یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ مغربی میڈیا کی جانب سے جنگ کے لیے نقطۂ آغاز کی تاریخیں بھی دی جانے لگیں۔ امریکہ، روس اور مغربی ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح پر رابطے جاری رہے، لیکن 22 فروری کو روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین سے علیحدگی اختیار کرنے والے 2 علاقوں کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا۔ روسی صدر نے اپنے خطاب میں یوکرین کی موجودہ حکومت کو مغرب کی کٹ پتلی قرار دیا اور اپنی وزارت دفاع سے ڈونیٹسک اور لوہانسک کی آزاد ریاستوں میں امن قائم رکھنے کے لیے فوجیں بھجوانے کا حکم دیا۔ روس کے اس اقدام پر شدید رد عمل روایتی حریف امریکہ نے دیا، جس کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کہنا ہے کہ اس عمل کا فوری اور مضبوط جواب دینا چاہیے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین سے الگ ہونے کے والی 2 ریاستوں میں اپنی فوج بھیجنے کی وجہ سے روس پر پابندیاں بھی عائد کر دیں۔ 23 فروری 2022 کو روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر حملہ کر دیا۔ آپ آگے دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کاروان علم کو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔